ورسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. برادران اسلام، آج ہم یہاں اس مسجد میں حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوش بزرگ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. آپ حضرات نے اس آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم علماء سے سن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے نجاست کو دور کر دے، پلیدگی کو دور کر دے، اور ہر وہ اس طرح جس چیز کے اندر غلاظت ہے اس کو رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو بالکل پاک اور صاف کر دے. اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی آیات مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کے بارے میں ہے. میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اے نبی کے گھرانے والوں بالکل تمہیں پاک کر دے، صاف کر دے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ کے ہاں حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ولادت کے بعد مصلی پہ آتی ہے اور نماز ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ہم اور آپ جب پیدا ہوئے ہم نے اپنی ماؤں کو 40 دن تک جو ہے مصلی سے دور رکھا، نماز سے دور رکھا. ہماری مائیں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکی. کیوں؟ وہ حالت نفاس میں تھی، مصلی کے قریب نہیں آئی. لیکن ادھر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ ادھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ گھرانہ پاک گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک پیدا فرمایا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ ارشاد فرما رہی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے نبی کے گھرانے والوں، ہم نے تم کو بالکل پاک اور صاف کر دیا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا تھا تو تیر کھینچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے میں ایسا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھوں گا تو تم نے تیر کو کھینچ لینا ہے. اور یہ مسئلہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ جسم سے جب خون نکل آتا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے. اب حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ نے تیر کو کھینچ لینا ہے. اب بتائیے ذرا، جب تیر کھینچا ہوگا تو جسم سے خون نکلا ہوگا یا نہیں نکلا ہوگا؟ پنڈلی مبارک سے خون بھی نکلا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا. آج بچوں کو پتہ ہے کہ جسم سے خون نکل آئے اگر تو اپنی جگہ پر ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پہلے شروع ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ اپنے جانثاروں کو یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز کی حالت میں تم نے تیر کھینچ لینا ہے.
دیا، خون بھی نکل رہا ہے، خون بھی جاری ہے، ادھر علی کی نماز بھی جاری ہے، وضو بھی قائم ہے، وضو بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے، تم سے پلیدگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے۔ نجاست تمہارے وہ پاک گھرانہ ہے، وہ عظمتوں والا گھرانہ ہے، ان کا خون بھی پاک ہے، اگر جسم سے خون بھی نکل آتا ہے تو وضو بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ سیدنا امام عالی مقام 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں تمام آباد نے، آل اسلام نے اپنی اپنی عقیدت کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق حضرت امام عالی مقام کو خراج تحسین پیش کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا کہ وہ لوگ ہوں گے، وہ حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ جناب جب پہلا محرم شروع ہوا، پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک اور 10 محرم کے بعد بھی ہماری مجالس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا پیٹا، ہم نے اپنے منہوں کے اوپر تماشے مارے، ہم نے چھریاں لے کر جو ہے وہ زنجیریں لے کر اس طرح اپنی قبروں کے اوپر جو ہے وہ ماری ہیں، اور اپنے خون جو ہے وہ جسموں سے نکالے ہیں، تماشے بھی مارے ہیں، اپنے سینوں کو بھی ہم نے پیٹا ہے، اور جا کر عرض کریں گے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں یہ سارا کچھ اے امام عالی مقام، اے پیارے امام حسین، یہ سب کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ ہر طرف سے قبول کیجیے۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا، ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ جناب جیسے ہی 10 محرم شروع ہوا تھا، ہم قرآن پاک کی آیتیں چن چن کر، جن کے بارے میں حضور کا حکم یہ ہے کہ یہ آیتیں مبارکہ پڑھو تو اس کا اجر زیادہ ہے، یہ والی سورت پڑھو تو اس کا ثواب زیادہ ہے، ہم نے چن چن کر کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کی، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کی، کبھی سورہ الرحمن کی تلاوت کی، اور تلاوتیں کر کر کے، اور کبھی مدارس کے اندر مکمل قرآن پاک کا ختم قرآن پاک ہوا۔ ہم یہ سارے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا تحفہ لے کر حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ جناب ہم نے اپنے سینوں کو بھی پیٹا نہیں ہے، اپنے منہوں کے اوپر تماچے بھی نہیں مارے ہیں، ہم نے چھریاں بھی نہیں چلائی ہیں، ہم آگ کے اوپر بھی نہیں چلے ہیں، ہم نے بس کیا کیا ہے وہ قرآن جو آپ نے نیزے پر چڑھ کر سنایا تھا، ہم اس قرآن کی تلاوتیں لے کر آئے۔ اب بتائیں امام عالی مقام کن کا تحفہ قبول کریں گے؟ کیا پیٹنا قبول کریں گے؟ منہ کے اوپر تماچے مارنا وہ قبول کریں گے؟ یا جس قرآن کو انہوں نے نیزے پر چڑھ کر سنایا تھا امام عالی مقام کو تلاوت قبول فرمائیں گے؟ یقیناً ہمارا دل یہ کہتا ہے الحمدللہ امام عالی مقام جو ہے وہ پیٹنا اور تماچے مارنا، سینہ کو بھی کرنا، اس کو قبول نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کو قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جب بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، جب حضرت امام عالی مقام ابھی شیخارگی کے عالم میں ہیں، چھوٹے ہیں، امام حسن کو دائیں جانب، امام حسین کو بائیں جانب، اور ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہے، خامد کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور چکی چلا کر خامد کی خدمت، خامد کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر رہی ہے، اور بچوں کی تربیت بھی جاری ہے، اور زبان پر اللہ کا قرآن بھی جاری ہے۔ ایک ہی وقت ہے، ایک وقت میں تینوں کام، خامد کی خدمت بھی ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ پھر وہ بچے جن کو جھولی میں بٹھا کر لوری قرآن کی سکھائی جا رہی ہوگی، لوری قرآن کی سنائی جا رہی ہوگی، سر نیزے پر چلا ہوگا، وہاں بھی اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہے ہوں گے۔ جن کو جھولی میں کیا سنایا گیا، قرآن سنایا گیا، چاہے سر کٹ بھی چکا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، نیزے پر چڑھ کر بھی اللہ کا قرآن
امام عالی مقام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی ہے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی مرتضیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام دوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر میں تشریف لائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں لیا اور پھر آپ کے کانوں میں اذان پڑی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب کو بلائیں، وہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان پڑھے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اپنے کسی اچھے استاد کو بلائیں، وہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان پڑھے۔ اذان کا اثر ہوتا ہے بچے کے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہو تو بلایا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے نیک سیرت انسان کو جو ہے وہ بلایا جائے، وہ کان میں اذان کرے، وہ بچوں کو جو ہے وہ گھٹی دے۔ لیکن یہاں جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، کوئی اور نہ کوئی قرآن کا قاری آ رہا ہے، نہ قرآن کا حافظ آ رہا ہے، آج اذان پڑھنے کے لیے وہ خود آ رہا ہے جو کہ خود اذان والا ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں اذان خود کریم آقا علیہ السلام نے خود پڑھی ہے، خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم تو کہتے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، ہم تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود فرما رہے ہیں اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اذان دینے والے، اذان والے خود آ کر حضرت امام عالی مقام کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں اور پھر گھٹی مطلب ہے کہ دیتے ہیں۔ پہلے کھجور کو چبایا کریم آقا علیہ السلام نے اور اس کو ملیدہ بنایا، ملیدہ بنا کر اپنی انگلی کے ساتھ چسپاں کر کے کریم آقا علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالو پہ لگا رہے ہیں اور نظروں میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اس گھٹی کی لاج رکھنا۔ حضرت امام عالی مقام شیر خانگی کا عالم ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، نظروں میں نظریں ڈال کر عرض کر رہے ہیں نانا جان دنیا یاد رکھے گی، قیامت تک کے لیے دنیا یاد رکھے گی کہ حسین نے آپ کی دی ہوئی گھٹی کی لاج کیسے رکھی ہے، سبحان اللہ، کیسے رکھی ہے۔ 72 ٹن کربلا کے اندر موجود، 72 وجود کربلا میں موجود ہوں گے اور سارے کے سارے آپ کے دین پر اپنی جانیں قربان کریں گے، میں بھی کروں گا اور ہمارے ساتھ میرے پہ چڑھے ہوں گے، پھر وہاں چل کر ہم بتائیں گے، یعنی آپ کا دین زندہ کر کے دنیا کے والوں کو بتائیں گے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں گھٹی کریم آقا نے عطا فرمائی ہے اور ان کا دین ہم جو ہے ان کا قرآن نیزے پہ چڑھ کر بھی کیا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے کہ میں بچے کا نام جو ہے وہ جعفر رکھوں، جعفر میں نے تجویز کیا ہے، میں نے جعفر نام جو ہے وہ سوچا ہے۔ اسی طرح جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی حضور نے پوچھا علی حسن کا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے بہادر، جنگجو، طاقتور، بہادر، کڑیا جوان، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نے جناب میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب دونوں بچوں کے نام سنے تو حضرت علی مرتضیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں اے علی مجھے حکم دیا گیا ہے، امیرا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان ابدلا اسمین ہذین، میں ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کر دوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور حکم آیا کہاں سے ہے؟ حضور کو حکم کون دے سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان بچوں کا نام چینج کر دوں، تبدیل کر دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، جیسے آپ چاہیں ویسے فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کو کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے میں ان بچوں کے نام تبدیل کر کے چینج کر کے ایک کا نام حسن رکھ دوں، دوسرے کا نام
حسین رکھے۔ اس سے پہلے یہ دونوں نام، حالانکہ عربی لوگ جو ہیں وہ بڑے زبان دان، بڑے فصیح البلیغ ہیں، وہ زبان والے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، لیکن آج تک کبھی کسی نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا، کبھی اپنے بیٹے کا نام حسین نہیں رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو خود چھپائے رکھا، کسی کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیا۔ رب تعالیٰ نے ان ناموں کو جنت میں چھپا کے رکھا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے چھپا کے رکھا کہ میرا محبوب ہوگا، اس کے ہاں بیٹی ہوگی، اور پھر بیٹی کی شادی مولا کائنات سے ہوگی، پھر ان کے گھر میں بیٹے عطا کروں گا، اور جب بیٹے ہوتے ہیں دوست دوستوں کو تحفہ دیتے ہیں۔ یہ نام میں نے جنت میں چھپائے رکھے، پھر جب حسن اور حسین آئے یہ نام میں نے تحفہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یہ ہمارے محبوب، یہ نام ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کو دے رہا ہے۔ جنت میں میں نے ان کو چھپائے رکھا، کسی کے ذہن میں یہ نام آئے ہی نہیں ہے، اور جب حسن اور حسین کی ولادت میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ نام جو ہے امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام، ان کی عظمت و شان کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے وہ کم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں شہزادے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 9ویں محرم الحرام کا دن ہے، 10ویں محرم الحرام کی رات ہے، درمیانی رات۔ 9ویں اور 10ویں کی جو درمیانی رات ہے، اس رات کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے جو کربلا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، اور سب کو یہ ارشاد فرمایا، اے میرے جان نثاروں، اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں، یہ کوفہ والے جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں تو یہ میرے دشمن ہیں، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے، قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں تو مجھے، یہ خون بہانا چاہتے ہیں تو میرا خون بہانا چاہتے ہیں، ان کو تمہارے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، خوش ہو کر جو لوگوں میں مدینہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تم سب سے خوش ہوں۔ اب سارے کے سارے جانکار، میں چراغوں کو بھی فرمایا بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، تاکہ اٹھتے ہوئے تمہیں کوئی شرمساری نہ ہو، جاؤ چلے جاؤ مدینہ طیبہ، واپس چلے جاؤ، میں تم سب سے خوش ہو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں سب سے جو ہے وہ خوش ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے تھوڑی دیر کے لیے چراغوں کو گل کیے رکھا، بجھائے رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب چراغوں کو جلایا گیا، دیکھتے کیا ہے، جتنے کے لوگ بیٹھے تھے سارے کے سارے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بھی اٹھا نہیں ہے۔ اٹھنا تو کیا، کسی نے اپنی جگہ بھی بدلی نہیں ہے، اٹھ کر جانا تو دور کی بات ہے، وہ سارے کے سارے 72 وجود کربلا کے میدان میں موجود ہیں، کوئی ایک بھی اٹھ کر جو ہے وہ گیا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پوچھا کہ جب میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو تم واپس کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جناب آج تو واپس ہم چلے جائیں گے اپنی جانوں کو بچا کر، لیکن کل قیامت کے دن اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا، حضور کے سامنے کیا بولے کر جائیں گے کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں اس طرح تم چھوڑ کے واپس آ گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں کیا بولے کر جائیں گے؟ اب تو ہمارا مرنا بھی آپ کے قدموں میں ہے، ہمارا جینا بھی، اے حسین آپ کے قدموں میں ہے، ہم مریں گے بھی یہاں، جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جب تک ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، ہم یہی ہیں، آپ کے قدموں میں مریں گے، آپ کے قدموں میں جئیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دیکھی، یہ ساتھ دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، تو فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر سر اوپر اٹھاؤ، ارفعوا رؤوسکم، سارے جو وہاں لوگ موجود تھے باہر کر کے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا
نگاہ اوپر اٹھاؤ. جب سب نے نظر اوپر اٹھائی تو دیکھتے کیا ہے؟ جنت سب کے سامنے کھڑی تھی. اور حضرت امام علی مقام ایک ایک کو اشارہ کر کے فرماتے جا رہے ہیں ھذا مقامک فی الجنہ، ھذا مقامک فی الجنہ، یا فلاں ھذا مقامک فی الجنہ، اے فلاں جنت میں یہ تیرا گھر ہے، جنت میں یہ تیرا گھر ہے، جنت میں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا کیا ہوا؟ آج انسانوں نے پانی بند کر دیا ہے، کھانا بند کر دیا ہے، دنیا کی آسائشیں جو ہے، دنیا کی ساری چیزیں بند کر دی ہے. لیکن میرے نانا نے فرمایا تھا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. کیا ہوا؟ ہر چیز بند ہو چکی، لیکن آج کربلا کے میدان میں حسین اپنے غلاموں میں جنتیں تقسیم فرما رہا ہے. جنتوں میں گھر جہاں بھی کیا کر رہا ہے؟ تقسیم فرما رہا ہے. نانا جان نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم دنیا میں بھی جنت کے سردار ہیں، آخرت میں بھی جنت کے سردار ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام اہل بیت اطہار کے ساتھ شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت اہل بیت اطہار کی، رسول اللہ صلی اللہ